پیران پیر نے بس یہ کہا کہ جھوٹ بولنا جو ہے اللہ کے نبی کو ناپسند ہے. ماں کی نصیحت تھی, دل پر ایسا اثر ہوا کہ دنیا بدل گئی. کہا کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے, ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, اتنی عمر والے ہیں اور ہم جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ اتنا سا بچہ جھوٹ نہیں بولتا. سب کو بلایا, سارا سامان وہیں رکھا ہوا تھا. قافلے والے سے کہا کہ دیکھو اس بچے نے ہماری زندگی بدل دی, جس کا جو سامان تھا ایمانداری کے ساتھ اپنا سامان اٹھا لو. اور سارے چوروں نے توبہ کر. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے, اس کے منہ سے جب بدبو آتی ہے, اس کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والے اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو. اس سے بڑا سبق ہمیں اور کچھ نہیں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات, عزیز طلبہ, آج ایک عام وبا جو ہر خاص و عام میں پھیل چکی ہے, اور اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا, بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا عقل مند ہے, اس نے سامنے والے کو بے وقوف بنا دیا ہے اور اپنا کام چلا لیا ہے. اسی کے متعلق سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, اے اہل ایمان, خدا سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو. سچ بولنے والوں کے ساتھ کا کیا مطلب ہوا کہ خود بھی سچ بولو اور جو لوگ سچ بات کرتے ہیں ان کے ساتھ رہو, جھوٹوں کے ساتھ نہ رہو. سب جانتے ہیں کہ بے بنیاد باتوں کو لوگوں میں پھیلانے, جھوٹ بولنے اور افواہ کا بازار گرم کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ہاں, اتنی بات ضرور ہوتی ہے کہ یہی جھوٹ کبھی جان کا خطرہ بن جاتا ہے, اور یہی جھوٹ انجانے میں کتنے لوگوں کو ایک دوسرے سے بزدل کر دیتا ہے. یہی جھوٹ لڑائی جھگڑا خون خرابہ ان تمام برائیوں کا اور فساد کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور جب جھوٹ بولنے والے کی حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے, تو وہ لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے اور اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے, اور لوگوں کے درمیان اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. بچہ جھوٹ بولے تو بھی وہی ہے, جوان جھوٹ بولے تو بھی وہی ہے, بوڑھا جھوٹ بولے تو بھی وہی ہے. اور جب آدمی سچ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسی برکت رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک سچ کے ذریعے بڑے سے بڑا کام کرا دیتے ہیں. بار بار ہم نے پڑھا, ہم نے سنا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے جب پڑھنے کے لیے کوفہ بغداد بھیجا. مالدار گھر کے تھے, ایسے نہیں تھے, اور اس زمانے میں کوئی بینک کا نظام نہیں تھا. آج جو بچے اپنے گھر پر رہ کر فون کرتے ہیں, گھر سے پیسہ آ جاتے ہیں, وہ کوئی انتظام نہیں تھا اس زمانے میں. تو آپ کی والدہ نے آپ کے اچکن میں اشرفیاں سیدھی. بار بار ہم سنتے ہیں نا اس بات میں, اچکن کسے کہتے ہیں؟ واسکوٹ کو. واسکوٹ کے اندر ایک تھیلی بنائی اور اس تھیلی کے اندر اشرفیاں رکھ کر اس کو سل دیا, اور چلتے ہوئے ایک نصیحت فرمائی کہ جب جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی پیسے کی, اس کو نکالنا, بیچنا اور اپنا خرچ چلاتے رہنا اور پڑھتے رہنا. اور چلتے ہوئے ایک نصیحت فرمائی
کہ ایک بات یاد رکھنا کہ چاہے جان پر بنائے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ راستے میں ڈاکوؤں ملے اور ڈاکوؤں نے پورا قافلہ لوٹ لیا، یہ بچہ ایک طرف کھڑا ہے۔ ایک لڑکا آیا، اس نے ڈاکو نے کہا کہ اے بچے تمہارے پاس کیا ہے نکالو۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ماں کی نصیحت تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اللہ اکبر، 40 اشرفیاں۔ ایک اشرفی 5 گرام کی تھی یا 10 گرام کی تھی وہ تو اللہ جانتا ہے، 40 کتنے ہو گئے؟ آج کے زمانے میں ایک موٹا سا حساب میں رکھیں گے تو 200 گرام سونا ہوگا، 60 لاکھ روپے کا۔ کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کیا بولتے ہو کہ ہاں 40 اشرفیاں ہیں۔ گئے سردار کے پاس گیا اور کہا کہ ایک بچہ کھڑا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ یہاں اندر ہے۔ چور کو تھوڑی پتا تھا کہ دکھاؤ، دکھایا، پھاڑی، 40 اشرفیاں نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ آپ سے کس نے کہا کہ آپ بتا دیں؟ آپ کا تو چھپا ہوا تھا، نہیں بتاتے تو چل جاتا تھا۔ کہا کہ میری ماں نے نصیحت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا کہنا تھا، کوئی دعوت نہیں دی، کوئی اس کو قرآن پڑھ کے نہیں سنایا، اس چور کو کوئی حدیث نہیں سنائی، اس چور کو دوزخ سے نہیں ڈرایا، اس کو جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرایا۔ پیران پیر نے بس یہ کہا کہ جھوٹ بولنا جو ہے اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، ماں کی نصیحت تھی، دل پر ایسا اثر ہوا کہ دنیا بدل گئی۔ کہا کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اتنی عمر والے اور ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ اتنا سا بچہ جھوٹ نہیں بولتا۔ سب کو بلایا، سارا سامان وہیں رکھا ہوا تھا، قافلے والے سے کہا کہ دیکھو اس بچے نے ہماری زندگی بدل دی، جس کا جو سامان تھا ایمانداری کے ساتھ اپنا اپنا سامان اٹھا لو، اور سارے چوروں نے توبہ کر لی۔ اب آدمی یہ سوچے کہ بڑا آدمی سچ بولے گا تو فائدہ ہوگا، یا بڑا آدمی چھوٹا بچہ جھوٹ بولے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ چھوٹے اگر جھوٹ بولیں گے تو اس کا بھی نقصان اتنا ہی ہے جتنا بڑے بولتے ہیں، لیکن زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر خبر دینے والے کو اس بات کا علم ہو کہ یہ جھوٹ ہے اور پھر وہ بات آگے پہنچا رہا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں وہ گنہگار ہے۔ پھر وہ جھوٹ اگر کسی کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے تو یہ گناہ کبیرہ میں اس کو شمار کیا جائے گا، ورنہ تو گناہ صغیرہ تو ہوگا ہی، چھوٹا گناہ تو ہے ہی، بڑا گناہ ہو جائے گا اگر کسی کو تکلیف ہو۔ خصوصاً طلباء سے میری گزارش کہ جھوٹ ہرگز نہ بولیں، جو بات ہے وہی بات بتائی جائے، اتنی ہی بات کہی جائے جتنی بات ہے۔ کئی سال پہلے ایک صاحب نے فون کیا کہ مدرسے میں ایک بچے کی پٹائی ہوئی اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی سن کر، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت نے کہا بھائی جاؤ جا کر دیکھو کیا ہوا۔ ان کے گھر والوں نے فون کیا، اب یہاں آ کر دیکھا تو وہ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ ہاتھ ٹوٹا ہوا بچہ کیسے کرکٹ کھیل سکتا ہے؟ اس کو بلا کر پوچھا کیا ہوا، کس نے کیا کہا، تو کہا کہ عصر کی نماز کی وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا، حضرت نے مارا ہے۔ کہے سے مارا ہے؟ ہاتھ سے مارا ہے۔ کہاں مارا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دوسرے سے پوچھا کہ کیا ہوا، کہ کچھ بھی نہیں، اور گھر فون کیا کیا ہے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ایسے بچوں کو دیکھا گیا کہ وہ بچے علم حاصل نہیں کر پاتے اور کر بھی لیتے ہیں تو ان میں علم کا نور نہیں رہتا۔ آج پتہ نہیں کہیں برتن بیچ رہا ہے وہ بچہ، ابھی کچھ دن پہلے ملا تھا برتن بیچ رہا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ یعنی ایک جھوٹ جو ہے انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان جب بھی کچھ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں، ہم اس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، یہاں دونوں طرف بیٹھے رہتے ہیں، اور اس ریکارڈ کے مطابق قیامت کے دن سزا بھی دی جائے گی اور جزا بھی دی جائے گی، انعام بھی دیا جائے گا اور اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرماتے ہیں
کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس ایک تاک لگانے والا تیار بیٹھا رہتا ہے. ابھی منہ سے لفظ نکلتا ہے، فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں. ایک ایک لفظ لکھیں گے. اگر نیکی کی ہے وہ بھی لکھا جائے گا اور برا کیا ہے تو وہ بھی لکھا جائے گا. لیکن اگر انسان برائی سے توبہ کر لیتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو مٹا دیتے ہیں، نیکی کو باقی رکھتے ہیں. امام احمد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے، اچھی بات بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، مگر وہ اس کو ایک معمولی بات سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تو چھوٹی سی بات کہی ہے. لیکن وہ نیکی جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے اتنی بڑی اور اتنی بڑی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ میں اس سے قیامت تک کے لیے راضی ہو گیا. یہ زبان بہت معمولی سی چیز ہے دیکھنے میں، لیکن جب انسان کوئی اچھی بات نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس نیکی کو لکھ دیتے ہیں، وہ بڑھتی رہتی ہے. اور جب کوئی گناہ جھوٹ بولتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو قرآن نے اس کو کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت کی گئی ہے. سورہ آل عمران میں لکھا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس پہ اس کی اللہ کی لعنت ہو. اب بتائیے کہ آدمی چھوٹے سے جھوٹ کے لیے یہ سوچتا ہے کہ میں نے چھوٹی سی بات کہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خوش کر لیتا ہے، شیطان خوش کرا دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر اس پر لعنت ہو جائے تو اس سے بری چیز کیا ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ بڑی بڑی بلائیں، بڑی بڑی پریشانیاں ایک چھوٹے سے سچ سے حل ہو جاتی ہیں. چھوٹے سے سچ سے. 2002 میں ہم لوگ یہاں سے دلی گئے اور دلی سے باہر جا رہے تھے. ہمیں پتہ نہیں تھا، اس زمانے میں واٹس ایپ اور دوسری چیزیں نہیں تھی، موبائل عام نہیں تھے. جب باہر دلی سے نکل رہے تھے سارے راستے بند، پولیس چاروں طرف لگی ہوئی ہے. اس دن ہمارے ہندوستان کے پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا، سب جانتے ہیں. تو جب ہماری گاڑی نکلی، ٹاٹا سومو گاڑی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں بڑی، تو پولیس نے روک لیا اور روکنے کے بعد اس کی چیکنگ کرنے لگی. تو اس نے ڈرائیور کو بلایا اور کہا کہ گاڑی میں کون بیٹھا ہے اور گاڑی کس کی ہے، گاڑی کے پیپر لاؤ. تو راستے میں جب ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو کچھ امام صاحب کے نام سے کوئی بات چل رہی تھی، کس کی بات تھی یاد نہیں ہے. تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس پولیس والے سے کہا کہ جامع مسجد کے امام صاحب بیٹھے ہیں دلی کی. جھوٹ تھا اور گاڑی بھی امام صاحب کی ہے. تو اس نے اکرام میں یہ سوچا کہ جب امام صاحب کی ہے تو میں خود جا کر کاغذ مانگ لیتا ہوں. تو وہ آیا پولیس والا، بڑا عہدیدار تھا، اور آ کر اس نے بڑے ادب سے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا کیا آپ امام صاحب ہیں جامع مسجد کے؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے یہ، آپ کے ڈرائیور نے جھوٹ بولا ہے، میں جامع مسجد کا امام نہیں ہوں. تو اس نے کہا کہ میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ جامع مسجد کے امام صاحب کو تو ہم چہرے سے جانتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہاں تو بہت سارے امام ہوتے ہیں، جیسے مندروں میں بہت سارے پجاری ہوتے ہیں، اور یہ گاڑی بھی امام صاحب کی ہے. والد صاحب نے کہا یہ گاڑی بھی ہماری نہیں ہے، ہم تو کرائے پر لے کر آ رہے ہیں اس کو، ہماری نہ گاڑی ہے نہ میں مسجد کا امام ہوں. تو اس نے اس کو بلایا اور جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ گاڑی چوری کی ہے اور اس کے پاس کاغذ بھی نہیں ہے. تو اس نے واپس آیا، آنے کے بعد ڈرائیور سے اس نے لائسنس لے لیا اور کہا اس کا پتہ وغیرہ پورا لے لیا اور لے کر کہا کہ ان کو خاموشی کے ساتھ ان کے گھر تک چھوڑ کر آؤ اور سیدھا واپس یہاں آ جانا، ورنہ تمہاری ضمانت نہیں ہوگی، میں تمہیں یہی ارسٹ کر سکتا تھا. اور اس نے کہا کہ آپ نے سچ سچ بولا ہے، اس لیے یہ گاڑی چوری کی ہے، میں آپ کو بھی ارسٹ کر سکتا ہوں، گاڑی کو بھی ارسٹ کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے میں آپ کے گھر تک آپ کو پہنچانے کا انتظام کر رہا ہوں. اس دن کیا ہوتا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر یہ کہہ دیتے کہ ہاں گاڑی ہماری ہے اور میں امام بھی ہوں، جھوٹ بھی بولتے، تو وہاں تو بہت سخت اس دن سیکورٹی کا نظام تھا. اللہ تعالیٰ نے بچایا. حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سچ میں کتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ ڈرائیور نے جا کر پولیس سے کیا کہا ہے،
یہ کہا ہے کہ امام صاحب کی گاڑی ہے، امام صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے جب سچ کہا ہے تو اللہ نے ہمارے لیے راستے کھول دیے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس نے باضابطہ چائے بھی پلوائی۔ کوئی پولیس والا کہیں کسی کو چائے پلاتا ہے کیا؟ ہمیشہ پیتا ہے، کبھی کسی کو پلاتا نہیں ہے۔ وہ گیا اور سامنے وہاں چائے کی ایک دکان تھی، چائے بھی پلوائی اور بڑے اکرام کے ساتھ اس نے بھیجا۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ سچ بولا گیا اور جھوٹ سے پرہیز کیا گیا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بلا تحقیق کسی بات کو پھیلانے اور آگے بڑھانے کے تعلق سے بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ایمان کا منافی عمل قرار دیا ہے، یعنی یہ جھوٹ ایمان کے ساتھ رہ نہیں سکتا، یہ اس سے الگ عمل ہے، اس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے نبی کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کنجوس ہو سکتا ہے، جبکہ ان دونوں چیزوں کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کیا اللہ کے نبی یہ فرمائیے کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اہل ایمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں ہے جن 4 خصلتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامتیں قرار دیا ہے، وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ وہ خصلتیں یہ ہیں کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرے۔ آج یہ خصلتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسری بات، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ اور پھر فرمایا تیسری بات، جس سے بات کرے جھوٹ بولے اور جھگڑا کرے دھوکہ کرے۔ اور پھر بتایا چوتھی بات، جس سے جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، گندی زبان استعمال کرے۔ آج ابھی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو جائے تو سب سے پہلے گالی شروع ہو جاتی ہے، کسی کے پاس ہو جائے سب سے پہلے گالی دینا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی زبان کو لگام تو لگائیے، یہ اتنی سی زبان جو چند گرام کی زبان ہے، یہ جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے اور دوزخ کے گڑھے میں بھی پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے گا تو یہ جنت کا راستہ دکھا دے گی، جنت کے دروازے پر پہنچا دے گی، اور اگر اس کو جھوٹ میں استعمال کیا جائے گا تو جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گی۔ بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے جب بدبو آتی ہے، اس کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ انسان کو تو بدبو نہیں آتی، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے کہ اگر انسان کو اس جھوٹ کی بدبو آنے لگتی تو لوگ لوگوں سے نفرتیں کرنے لگتے۔ آج کوئی کسی سے ملنا اور بات کرنا برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس انسان پر کتنا احترام فرمایا، اس انسان پر کتنے احسانات فرمائے کہ یہ کتنا بھی جھوٹ بولے لیکن سامنے والے کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، لیکن اس کو سمجھا بھی دیا ہے کہ تم جھوٹ نہ بولو، لیکن جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو فسق و فجور اور گناہ کی طرف لے جانے والی بات بتایا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یقیناً جھوٹ برائی کی رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، اور آدمی جب جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ کے یہاں کذاب لکھا جاتا ہے۔ کذاب کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے کہ یہ کذاب ہے، یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر حال میں سچ بولیں اور سچ کی گھر میں تعلیم کو عام کریں اور سچ بولنے کا ایک عادت بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جھوٹ بولنے کو بڑی خیانت قرار دیا
اور فرمایا خیانت تو خود ہی ایک ذلیل عمل ہے. کسی کا مال کسی کے پاس رکھا ہے، وہ اس میں سے کھا لے، اس میں سے رکھ لے، اس میں سے نہ دے، تو اس کو خیانت کہتے ہیں. لیکن اس کا بڑا ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یہ ایک بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات بیان کرو جس حوالے سے وہ تجھے سچا سمجھتا ہے مگر تم جھوٹ بول رہے ہو. میں کسی سے کوئی بات جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سچی بات کر رہا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ جھوٹ ہے. تو اس کے ایک تو جھوٹ کا، اور دوسرا وہ جو آپ کی بات کو سچا سمجھ رہا ہے اس کے آپ احساس سے کھیل رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے میرا دل توڑ دیا، یہ وہی دل توڑنا ہے. جی آپ اس کو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اس کو سچ سمجھ رہا ہے. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ بتایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ گناہ نہ بتاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے. آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا. صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں اے اللہ کے نبی آپ ضرور بتائیے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ 2 گناہ. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. اب کوئی اہم بات تھی جو اٹھ کر بیٹھ گئے. سب کے سب صحابہ جو ہے بہت زیادہ متوجہ ہو گئے کہ پتہ نہیں اب کون سا بڑا گناہ ہے. ایک تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوا، دوسرا والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا ہوا. اٹھ کر بیٹھ گئے اور اٹھ کر بیٹھ کر فرمایا کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ ہماری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہیں تھی. چنانچہ اگر آپ کو یہ پتہ چلتا کہ فلاں آدمی نے جھوٹ بولا ہے یا وہ جھوٹ سے کام کرتا ہے تو آپ کے دل میں اس کی کدورت بیٹھ جاتی. اور اس وقت تک اللہ کے نبی کا دل صاف نہیں ہوتا تھا جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس نے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی ہے اور اب اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے. کتنی سخت بات ہے. آج انسان کیا سوچتا ہے؟ جھوٹ کس لیے بولتا ہے کہ تھوڑا سا جھوٹ بولوں گا اور جھوٹ بول کر اپنا کام چلا لوں گا. اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے سب سے بڑے سب سے بڑے ہیں، انصاف میں بھی بڑے ہیں، عدل میں بھی بڑے ہیں، ہر چیز میں بڑے ہیں. میں یہ سوچوں کہ کسی کو جھوٹ بول کر اپنا کام نکال لوں، ایسا نہیں ہے. اگر میری مقدر میں لکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرما دے گا. عجائب المخلوقات میں ایک بڑی شاندار روایت میں نے پڑھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک گزر ہوا پہاڑی کے پاس سے پانی کا چشمہ بہ رہا تھا. آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ پہاڑی پر چڑھ گئے. پہاڑی پر چڑھ کر آپ نماز پڑھنے لگے. اتنے میں دیکھا کہ ایک سوار آیا سواری پر اور اس نے دیکھا کہ پانی بہ رہا ہے. اپنی سواری روکی، ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھو کر اپنا پانی پیا اس نے چشمے کا پانی. اور پانی پینے کے بعد جب پانی پینے کے لیے وہ اترا تو اس کے پاس ایک تھیلی تھی. اس تھیلی کو اس نے رکھا اور پانی پیا اور پھر تھیلی بھول کر وہ اپنے گھوڑے پر یا جس سواری پر تھا سوار ہو کر چلا گیا. اتنے میں ایک بکری چرانے والا آیا اور بکری چرانے والے نے اس کو دیکھا کہ ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے. تھیلی اٹھائی اور خوش ہوتا ہوا چلا گیا. تھیلی لے کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ مسافر جس کی تھیلی تھی وہ واپس آتا ہے اور واپس آنے کے بعد اس تھیلی کو تلاش کرتا ہے. تو اتنے میں ایک مسافر وہاں سے گزر رہا تھا، ایک بوڑھا. اس نے پانی کو دیکھا، اس نے پانی پیا اور اسی جگہ لیٹ گیا. ایک صاف ستھری جگہ تھی. اب یہ تھیلی والا واپس آتا ہے اور آ کر اس بوڑھے سے کہتا ہے بڑے میاں یہاں میں تھیلی بھول کر چلا گیا، میری تھیلی دو. اس نے کہا میں نے کوئی تھیلی نہیں دیکھی. اس نے کہا ارے یہی ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تھیلی رکھ کر گیا ہوں، میری تھیلی واپس کرو. اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اب بات بڑھتے بڑھتے تو میں تک آئی اور اتنی بات بڑھی کہ بڑے میاں نے اس کو کچھ کہا اور اس نے تھیلی والے نے ان کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ بڑے میاں کا انتقال ہو گیا اسی وقت. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سا انصاف ہے آپ کا، یہ کس طرح کا آپ انصاف کر رہے ہیں.
تھیلی تھیلے والے نے رکھی جس کا مال تھا، ایک بکری والا آیا وہ تھیلی اٹھا کر چلا گیا، ایک بوڑھا آدمی آیا اس نے پانی پیا اور لیٹا، اور یہ آ کر جو ہے اس بوڑھے کو مار دیتا ہے کہ میری تھیلی دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم میری حکمتوں کو نہیں جانتے، یہی انصاف تھا۔ کہا کہ یہ کیسا انصاف ہوا، آپ مجھے بھی تو بتائے میرے پروردگار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم اللہ، یہ جو تھیلی والا تھا اس کے باپ بکری والے کے باپ کو مار دیا تھا، بکری والے کے باپ کو مار دیا تھا، اور وہ مال جو ہے اسی کے باپ کا تھا، جس کے تھیلی جس بکری والے کو ملی اس کی تھیلی تھی، اور اس کی تھیلی اس کے باپ کی چھین لی تھی، اور جو بوڑھا تھا جس کو اس نے مارا ہے اس کے باپ نے بکری والے کے باپ کو مارا تھا۔ لہذا یہ اس وقت بچہ چھوٹا تھا، اب یہ اس قابل ہو گیا کہ یہ تھیلی اس کو واپس کر دی جائے، تو ہم نے یہ نظام بنایا کہ یہ تھیلی بکری والے کو اس کے باپ میں جتنا مال چھوڑا تھا اتنا درہم اس کے اندر موجود تھے، وہ درہم ہم نے اس کو دے دیے، اور اس نے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا اس کا قتل اس کے ہاتھ سے ہم نے کروا دیا، یعنی انصاف ہم نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ واقعی آپ بڑے پروردگار ہیں، آپ نے قرض خواہ کو قرض وصول کرا دیا اور قاتل کا قصاص آپ نے لے لیا، اس طرح معاملہ ہو گیا، یعنی آپ عادل ہیں اور ناانصافی کرنے والے نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج جھوٹ جو ہے ایک عام بیماری ہے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو میری ایک نظر پڑی کہ ایک چیونٹی آتی ہے، اور آنے کے بعد ٹڈی جو ہوتی ہے، جو برسات میں ایک جانور ہو جاتا ہے، اس کے پر نکلتے ہیں، اور اس کا ایک پر پڑا ہوا ہے۔ تو وہ چیونٹی آئی، اور چیونٹی آنے کے بعد اس پر کو اس نے کھینچنا چاہا اپنے بل کی طرف، لیکن پر کا وزن زیادہ تھا اور چیونٹی کا وزن کم تھا۔ تو چیونٹی تیزی کے ساتھ دوڑی اور اپنے بل کے پاس گئی۔ وہ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ وہ اپنے بل میں واپس گئی اور وہاں سے تقریباً 50-60 چیونٹیوں کو لے کر واپس آئی۔ جب وہ چیونٹیاں نکلنی شروع ہوئی، حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کو وہاں سے اٹھا لیا جہاں وہ پر پڑا ہوا تھا۔ تو وہ چیونٹیاں آئی اور ساری چیونٹیوں نے اس پر کو تلاش کرنا شروع کیا کہ یہاں ایک پر تھا، لیکن وہ پر نہیں ملا، تو وہ ساری کی ساری چیونٹیاں واپس چلی گئی۔ تو حضرت علامہ ابن قیم نے جب چیونٹیاں واپس چلی گئی اس پر کو پھر واپس رکھ دیا، تو وہ ایک چیونٹی وہی باقی رہی جس چیونٹی نے پہلے پر دیکھا تھا۔ تو اس کو جب پر نظر آیا تو وہ پھر بڑی خوش ہوئی اور وہ پھر دوڑ کر واپس گئی، اور جا کر پھر چیونٹیوں کو اس نے بتایا کہ پر مل گیا ہے۔ تو وہاں سے پہلے تو 60-70 چیونٹیاں آئی تھی، اس مرتبہ 30 سے 40 چیونٹیاں آئی، اور جب واپس اس پر کے قریب پہنچنے والی تھی تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کو پھر واپس اٹھا لیا۔ انہوں نے پھر اس کو تلاش کیا، وہ پر نظر نہیں آیا، تو پھر چیونٹیاں واپس چلی گئی، اور وہ ایک چیونٹی اس کو ڈھونڈتی رہی، تو انہوں نے پھر پر واپس رکھ دیا۔ تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب میں نے پر واپس رکھا تو پھر چیونٹی واپس اپنے بل میں گئی، لیکن اس مرتبہ جو چیونٹیاں آئی صرف 7 چیونٹیاں آئی۔ 70 سے کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی۔ گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چیونٹی جھوٹ بول رہی ہے کہ وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ جب یہ 7 چیونٹیاں نکل کر آنا شروع ہوئی تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کو پھر واپس اٹھا لیا۔ اب جب اس پر کو تلاش کیا اور وہ نہیں ملا تو ان 7 کی 7 چیونٹیوں نے مل کر اس ایک چیونٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو قتل کر دیا۔ اور جب اس کو قتل کر دیا تو علامہ ابن قیم تو اس منظر کو دیکھ رہے تھے، ان کو بڑا افسوس ہوا کہ میری وجہ سے ایک چیونٹی کا قتل ہو گیا۔ انہوں نے اس پر کو واپس رکھ دیا۔ جب اس پر کو واپس رکھ دیا تو پھر ساری چیونٹیاں جمع ہو گئی، اور ان چیونٹیوں نے بڑا افسوس کیا اور اس چیونٹیوں کے گرد جمع ہو گئی کہ یہ تو سچ کہہ رہی تھی اور ہم اس کو جھوٹ سمجھ رہے تھے اور ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ تو حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس آتے ہیں، اور حضرت ابو العباس بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور آ کر انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا۔
ابن تیمیہ نے جو ہے بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ ایسا مت کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے۔ کیڑے مکوڑے یہ بھی جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے۔ کیڑے مکوڑے، ایک ٹیوٹی کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، یہ بھی انہوں نے 2 مرتبہ جھوٹ سنا، تیسری مرتبہ اس چیونٹی کے قتل کر دیا، اس چیونٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب بتائیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو رات دن ہم بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بچے ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم محلے والے سے جھوٹ بولتے ہیں، محلے والا اوپر والے سے جھوٹ بولتا ہے، سارے نیچے سے لے کر سردار تک ہمارے جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اتنا جھوٹ ہے کہ ہم اس کا کچھ نہ اندازہ لگا سکتے، نہ ہم اس کو تول سکتے، نہ ہم اس کو کچھ بتا سکتے۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کے تعلق سے تنبیہ فرمائی ہے، اور سب سے بڑی بات جو میں نے سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والے اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اس سے بڑا سبق ہمیں اور کچھ نہیں ملتا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔